الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 738 738 اذا نظر الاب او الام تزویج بنتہما من ہاشمی او من غیرہ فی اوان زواجها لم یکن لذاک النظر اثر من نسبت الیہا وعد کأن لم یکن۔ نظر الاب، والد نے نظر مان لی یا جو ہے وہ اس کی ماں نے نظر مان لی۔ کیا نظر مانی؟ کہ تزویج بنتہما، کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، من ہاشمی، ایک سید سے شادی کریں گے، او من غیرہ، یا غیر سید سے۔ فرض کریں کوئی ایک نیک انسان ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بچی کی شادی جو ہے وہ اس نیک انسان سے کریں گے۔ فی اوان زواجہا، یعنی جب ٹائم آئے گا، اوان وقت، کہ جب وقت آئے گا اس بچی کی شادی کا تو اس ٹائم پہ ہم اس کی شادی جو ہے وہ سید سے یا ایک نیک بندے سے کیا ہے کریں گے، نظر مان لی۔ تو اب یہاں پہ دو بحثیں ہیں کہ کیا اس لڑکی کے اوپر جو ہے وہ اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے کہ وہ شادی اسی شخص سے کرے جس سے اس کے والد نے یا اس کی والدہ نے جو ہے وہ نظر مانی ہے۔ تو سید سستانی دامت والی کیا فرماتے ہیں کہ لم یکن لذاک النظر اثر بالنسبت الیہا، بالنسبت الیہا بالنسبت الی البنت، تو بیٹی کی نسبت سے دیکھا جائے تو اس نظر کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، یعنی بیٹی کی نسبت سے اس نظر کا اثر نہیں ہے، یعنی بیٹی کے اوپر اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ وعدہ، اور اس نظر کو شمار کیا جائے گا کان لم یکن، گویا کہ یہ نظر تھی ہی نہیں، یعنی اس لڑکی نے تو نظر نہیں مانی، اس بچی نے تو نظر نہیں مانی، اس کے والدین نے نظر مانی تھی، تو بیٹی کی نسبت سے کہا جائے گا کہ یہ نظر تھی ہی نہیں۔ وہ اما الناظر، جس بندے نے نظر مانی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ فین انعقد نظرہ، اگر اس کی نظر منعقد ہو جائے، وہ تفسیریہ، کیسے نظر منعقد ہوتی ہے؟ کہ وہ تمکن من الوفاء بہ، کہ اس کے لیے ممکن ہو اس نظر کو پورا کرنا، کیسے؟ بے اقناع البنت بالزواج، کہ وہ اپنی بچی کو قانع کر لے، مطمئن کر لے کہ وہ شادی کرے، ممن، اس سے، کہ نظر تزویجہا، کہ جس سے اس نے نظر مانی تھی اس کی شادی کرنے سے، نظر تزویج البنت منہ، یعنی جس بندے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی نظر مانی تھی، تو اگر اس کے لیے ممکن ہو بیٹی کو قائل کرنا تو لازم ہو ذالکا، تو اس کے لیے ایسا کرنا لازم ہوگا، کیونکہ نظر منعقد ہو گئی ہے، شرائط وغیرہ پوری تھیں اس کی، اور اس میں کیا ہے کوئی نیکی کا کیا پہلو تھا۔ فرض کریں خود شادی بھی کیا نیک کام ہے، شادی نیک کام ہے، اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خود اس بندے سے شادی کرنا اس میں کیا مزید کوئی نیک پہلو تھا کر۔ تو نظر اگر منعقد ہو جائے اور اس کے لیے ادھر سے ممکن بھی ہو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ راضی کرنا، تو لازم ہو ذالکا، تو پھر اس کے اوپر یہ نظر کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، اور اس کے اوپر یہی کام کرنا کیا ہے لازم ہو جائے گا۔ وَإِلَّا کیا مطلب ہے نا، اگر اس کے لیے بیٹی کو راضی کرنا ممکن نہ ہو تو فلا شیء علیہ، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کی نظر ٹوٹ جائے گی، پوری نہیں ہوگی، پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نظر پھر اس کی یہاں پہ کیسے ٹوٹے گی کہ اگر اس کے لیے بیٹی کو مطمئن کرنا اور راضی کرنا ممکن ہو اور یہ جان بوجھ کے مطمئن ہی نہ کرے، پھر کہا جائے گا کہ اس نے اپنی نظر کو پورا نہیں کیا۔ انما یتحقق الحنس الموجب للکفارۃ بمخالفت النظر اختیارا، وہ قسم کا ٹوٹنا، قسم نے نظر کا ٹوٹنا کہ جو موجب ہوتا ہے کفارہ کے واجب ہونے کا، وہ کب متحقق ہوتا ہے؟ انما یتحقق الحنس، یہ حنس یعنی نظر کو توڑنا کب متحقق ہوگا؟ کہ بمخالفت نظر اختیاراً، کہ اگر اس نے نظر کی خلاف ورزی کی ہے اختیاراً، حالت اختیار میں۔ فلو عطا بشیء، اگر وہ ایک ایسی چیز کو انجام دیتا ہے کہ تعلق النظر بترکہ ہی، نظر مانی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، سگریٹ نہیں پیے گا فرض کریں، لیکن سگریٹ اس نے پی لیا، کیسے پی لیا؟ نسیاناً، بھول کے پی لیا، او خطاً، یا غلطی سے کیا پی لیا، او غفلتاً، یا غافل ہو گیا کہ نظر مانی تھی، اکراہاً، یا کسی نے اسے مجبور کر دیا، اصراراً، یا یہ مجبور ہو گیا پینے کی طرف، بیماری کا کوئی ایشو بن گیا،
یعنی اقرار اصرار میں کیا فرق ہے کہ اقرار میں تو وہ اپنی جان اس نے بچانی ہوتی ہے، کسی نے اس کو دھمکی دی ہے. اصرارن کیا ہے کہ خود یہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں اگر یہ کام نہیں کروں گا تو میری جان کیا خطرے میں ہے. یعنی کسی نے اسے مجبور نہیں کیا، خود حالات اس کے ایسے بن گئے کہ اگر ابھی سگریٹ نہیں پیتا تو کیا بیماری کا کیا خطرہ ہے کوئی. او عن جہل، یا جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے اس نے ایسا کر لیا ہے. لیکن جہالت بھی کون سی؟ یعذر فیہ، یعنی اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ بھئی ایک دفعہ سگریٹ پینے سے نظر میری ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن وہ مسئلے کا ایسا جہل ہو کہ جس میں بندہ کیا ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، یعنی جاہل قاصر، نہ کہ کوتاہی کرنے والا. تو لم یترتب علیہ شیء، تو اس صورت میں نظر یعنی نظر کا ٹوٹنا کیا ہے، متحقق نہیں ہوگا، یعنی ہن سے نظر متحقق نہیں ہوگی. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ لم یترتب علیہ شیء، اس بندے کے اوپر، اس ناظر کے اوپر کوئی چیز کیا مترتب نہیں ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا. بل لا ینحل النظر به، بلکہ اس کے ذریعے سے نظر منحل بھی نہیں ہوگی، نظر ختم بھی نہیں ہو جائے گی، نظر اب بھی کیا ہے، باقی ہے. یعنی جس طرح روزے میں کہتے ہیں کہ بھول کے پانی پی لیا تو روزہ ختم نہیں ہو جاتا، روزہ اب بھی کیا ہے، باقی ہے. فیجب الترک، پس اس کے اوپر یہ واجب رہے گا کہ الترک، اس کام کو ترک کرے، بعد ارتفاع العذر، جب اس کا یہ عذر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی اضطرار ہو گیا سگریٹ پینے کی طرف، ایک دو دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو وہ مضطرن پی لیا تو بعد میں کیا ہے، وہ پھر ترک کرتا رہے گا. یہ کب؟ لو کان نظر مطلقاً، اگر نظر مطلقاً تھی، کوئی ٹائم اس کا معین نہیں تھا، یا موقت تھی لیکن وقت باقی الوقت، وہ بھی ٹائم کیا باقی ہے. محرم کا مہینہ تھا، سفر کا تھا، اس میں مجبوری کی وجہ سے پی لی، کوئی اپنے اس طرح ایشو بن گیا، کسی نے گن پوائنٹ پہ مجبور کیا اسے، تو وہ اس سے ختم نہیں ہوگی نظر، وہ مہینے کی نظر اس کی کیا رہے گی، باقی رہے گی، کیونکہ ٹائم باقی ہے. تو اس وجہ سے کفارت و حن سے نظر کفارت الیمین ہے، یعنی نظر کا کفارہ جو ہے وہ یمین کے توڑنے کے کفارے کی طرح ہے، دونوں کا ایک جیسا کفارہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کفارہ کیا ہے جسے کفارہ مخیرہ کہتے ہیں، اختیار ہوتا ہے کہ مخیرہ بھی ہے اور ترتیبی بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی پہلے اختیار ہے، پھر بعد میں کیا ہے، ایک چیز معین ہو جائے گی کہ عتق و رقبۃ، غلام آزاد کرے، او اطعام عشرۃ مساکین، او کسوتوں، 10 کو کھانا کھلائے یا 10 کو لباس پہنائے، 10 مسکینوں کو. فإن عجزا، اب اگر ان تینوں سے عاجز آ گیا، یعنی پہلے تخییری تھا، اس سے اگر وہ عاجز آ گیا تو پھر وہ کیا کرے گا، صام ثلاثۃ ایام متوالیات، پھر وہ 3 روزے کیا رکھے گا، مسلسل رکھے گا. تو 3 روزوں کی باری کب آئے گی؟ جب وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا جو ہے وہ انہیں کپڑا نہ دے سکے. اچھا، یمین اور نظر کی بحث ختم ہوئی کہ جس میں یمین کے منعقد ہونے میں یہ شرط تھی کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی رجحان پایا جاتا ہو، چاہے وہ دنیا کا کیوں نہ ہو. نظر کے منعقد ہونے میں یہ شرط تھی کہ اس کام کے اندر جو ہے وہ شرعی ثواب پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے. فقط دنیا والا رجحان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک دینی رجحان بھی پایا جاتا ہو اور اس کے اوپر کیا قصد قربت ہو سکتی ہو باقاعدہ. الفصل الثالث فی العہود، عہود، ہاں وہ تو شرط رہے گی نا، وہ تو شرط رہے گی. یعنی اب ساری شرائط جمع کریں تو وہ ایک خلاصہ بن سکتا ہے کہ ابھی عہود کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے جائے کرتے ہیں جو ہمیں یاد ہے. عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے، انسان اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کیا کروں گا. اس میں بھی صحیح سے ثانی کا یہی ہے کہ زبان سے بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر زبان سے نہیں بولا، فقط نیت کیا تو وہ احتیاط مستحب ہے، اسے پورا کرے. لیکن بہرحال کیا ہے، زبان سے بولے گا تو تب کیا ہے، یہ عہد ہو جائے گا. اور اس کا جو کفارہ ہے وہ روزہ توڑنے کے کفارے کی طرح ہے، یعنی بڑا کفارہ ہے اس کا، 60 روزوں والا، ٹھیک ہے. یعنی یہ یمین کی طرح نہیں ہے 3 روزوں پہ کام چلے گا یا 10 مسکینوں کھانا، یہاں پہ 60 مسکینوں کو کھانا آئے گا. لا ینعقد العہد بمجرد النیت، عہد جو ہے وہ جو اللہ سے عہد کیا جاتا ہے وہ منعقد نہیں ہوتا فقط نیت کے ساتھ، بلکہ اس میں صیغہ کی ضرورت پڑتی ہے. فلا یجب العمل بالعہد القلبی، بس جو عہد قلبی کیا، اس نے دل میں وعدہ کیا اللہ سے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ عمل کرے. وصیغۃ العہد، عہد کا صیغہ کیا ہے کہ وہ یوں کہے کہ عاہدت اللہ، ایک جملہ ہو گیا، یا علی عہد اللہ ان افعل کذا، کہ میرے اوپر اللہ سے عہد ہو گیا کہ میں یہ کام کروں گا، یا اترک کذا، یا اس کو چھوڑ دوں گا. اما مطلقاً، یا تو یہ مطلق ہو یا معلق ہو. معلق یعنی اگر میری شادی ہو گئی یا فلاں کام ہو گیا، علی ممر، جیسا کہ پہلے کیا ہے گزرا ہے، نہیں علی امر، معلقاً علی امر، ٹھیک ہے. یا یہ معلق ہو کسی کام کے کیا ہے ہونے کے اوپر.
تو یہ نظر کی طرح ہی ہو گیا، یمین اور نظر کی طرح، وہاں پہ اس طرح ہوتی تھی۔ یعتبر فی منشی العہد، جو عہد کر رہا ہے اس کے اندر یہ شرط رہتی ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل و مختار ہو، اور قصد اور ارادہ بھی کر رہا ہو باقاعدہ، اور غیر محجور عن تصرف فی متعلق العہد۔ اگر عہد میں کی تصرف کی کوئی بات ہے، کسی مال کو خرچ کرنے کی بات ہے، تو جو متعلق عہد ہے وہ جو مال ہے یعنی اس میں تصرف سے وہ کیا ہو، شرعی طور پہ مانے نہ ہو، پابندی اس کے اوپر نہ لگی بھی ہو۔ علی حذف، اسی قدم کے اوپر کہ ما تقدم اعتبار فی نظر والیمین، کہ جس کا اعتبار جو ہے وہ نظر اور کیا ہے یمین میں تھا، کہ نظر اور یمین میں بھی کیا ہے یہی بات تھی کہ اگر نظر یا جو قسم ہے وہ کسی مال کو دینے کی اٹھاتا ہے تو اس مال میں بھی یہی شرط تھی کہ وہ بندہ تصرف اس میں کر سکتا ہو، شرعی طور پہ ممنوع تصرف نہ ہو۔ العہد المعلق کا نظر المعلق، عہد معلق بھی نظر معلق کی طرح ہوتا ہے، کس چیز میں؟ فی ما یعتبر فی المعلق علیہ، ان چیزوں میں کہ جو معلق علیہ میں کیا ہوتی ہیں، معتبر ہوتی ہیں، اور اس میں وہی تفاصیل ہوں گی کہ جو مسئلہ نمبر 709 میں کیا گزری ہیں۔ لا یعتبر، فرق پھر کس میں فرق یہاں پہ ہے کہ لا یعتبر فی متعلق العہد ان یکون راجحا شرعا، متعلق کے عہد میں یہ چیز شرط نہیں ہوتی کہ وہ شرعی طور پہ راجح بھی ہو، نظر میں یہ شرط تھی، نظر کے متعلق ہونے۔ کما مر اعتبار فی متعلق نظر، جیسا کہ اس کا اعتبار ہونا گزر چکا ہے کہاں پہ؟ متعلق نظر میں۔ نظر انسان ایسی چیز کی مان سکتا ہے کہ جو شرعی طور پہ کیا وہ راجح ہو، ٹھیک ہے، فقط دنیا کے طور پہ کافی نہیں ہے، تو عہد میں یہ شرط نہیں ہے۔ بل یکفی، بلکہ اس میں یہ کافی ہوتا ہے کہ ان لا یکون مرجوحا شرعا، کہ شرعی طور پہ وہ چیز کیا مرجوح نہ ہو، یعنی حرام نہ ہو، مکروہ نہ ہو، مع کون راجحا، جبکہ وہ چیز راجح بن رہی ہو، بحسب اغراض دنیاویت العقلائیہ، دنیاوی اور جو عقل مند لوگوں کی اغراض ہیں ان کے مطابق وہ چیز اچھی ہے، بہتر ہے، یا مشتملا علی مصلحت دنیاویت شخصیت، عقلاء کی مصلحت نہ ہو، فقط اس بندے کی جو اپنی ذاتی مصلحت ہے نا اس کام میں وہ کیا موجود ہے۔ عقلاء تو کہیں یہ کام بے فائدہ ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ ہے کہ اس کام سے جو ہے وہ میرا کیا ہوتا ہے، اپنا ذاتی کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یعنی ایک فائدہ تو اس کے اندر موجود ہے، رجحان موجود ہے، لیکن وہ شرعی نہیں ہے، تو یہ کیا کافی ہے۔ فلو عہد اللہ تبارک و تعالی، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتا ہے کہ علی فعل مباح، کہ وہ ایک مباح کام کو انجام دے گا، لیکن لہو فیہ مصلحۃ شخصیۃ، لہو اس بندے کے لیے ہے، فی اس فعل مباح میں کیا ہے، ایک شخصی کیا مصلحت ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی دنیاوی فائدہ ہے، تو لازم ہو الوفاء بعہدہ، تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے عہد کی کیا کرے، وفا کرے۔ الا اذا صار مرجوعا شرعا، مگر یہ کہ وہ کام شرعی طور پہ کیا ہو جائے، مرجوع ہو جائے، حالات ایسے بنے، عناوین ایسے ہے کہ وہ کام جو کرنا چاہ رہے اس سے اسلام کو نقصان ہے، شرعی طور پہ مرجوع ہو گیا۔ او زالت عنہ المصلحۃ الشخصیہ لبعض الطواری، بعض حالات کی وجہ سے وہ جو اس کا ایک شخصی فائدہ تھا دنیاوی وہ ختم ہو گیا، تو فإنه ينحل عہدہ حینئذ، تو اس صورت میں اس کا عہد ختم ہو جائے گا، ولا یلزم الوفاء به، اور اس کے اوپر اس کی وفا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اذا خالف عہدہ بعد انعقادہ، اگر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے جب کہ عہد منعقد بھی ہو گیا تھا، صیغہ وغیرہ تمام شرائط پوری ہو گئی تھیں، تو اس مخالفت کی صورت میں اس کے اوپر کفارہ آئے گا، لازمتہ الکفارہ۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ عتق رقبۃ، یا غلام آزاد کرے، اور صیام شہرین متتابعین، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اطعام 60 مسکینا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی وہی جو روزہ توڑنے والا کیا کفارہ ہے۔ تو یعنی نظر، یمین اور عہد کے احکام تقریباً کیا ہے، ایک جیسے ہیں، تینوں کے اندر صیغہ شرط ہے، اور تینوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز شرط ہے کہ وہ کام بے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، راجح ہونا چاہیے۔ ہاں، نظر کے اندر ایک اضافی شرط ہے کہ وہ شرعی طور پہ بھی کیا ہونا چاہیے، راجح ہونا چاہیے، مستحب ہونا چاہیے، اس کا ثواب ہونا چاہیے، جبکہ قسم اور عہد میں فقط دنیاوی طور پہ اور اس کے شخصی فائدہ ہوتا ہو تو وہ بھی کیا کافی ہے۔ تو لہٰذا جو الٹی سیدھی نظریں ہیں وہ کیا کافی نہیں ہوتی۔ ہاں، قسم میں کچھ باتیں کی تھیں انہوں نے کہ وہ بیوی سے جماع نہیں کرے گا، اس طرح کی، اس کے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے باقاعدہ، وہ کچھ چیزیں تھیں، لیکن وہ خصوصی استثناءات ہم اس میں رکھیں گے۔ کسی بندے سے وعدہ، ہاں وہ تو اس میں نہیں شامل،
ہاں اس کا کفارہ شمار. عہد سے مراد اللہ سے عہد کرنا ہے، بندے سے عہد کرنا نہیں، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا. اچھا جی، کتاب الکفارات سب سے پہلی فصل میں جو ہے وہ کفارے کی اقسام بیان کریں گے اور یہ بیان کریں گے کہ کفارے کہاں پہ ہوتے ہیں، اور فصل ثانی میں اس کے احکام بیان کریں گے کہ کیسے کفارہ دینا ہے، کتنا کھانا کھلانا ہے، کتنے بندے ہونے چاہیے، کپڑا کس قسم کا پہنانا ہے، کھانا کس قسم کا ہو، اور روزے رکھنے ہیں تو کیا مسلسل رکھنے ہیں، مسلسل نہیں رکھنے، کب جو ہے وہ رکھے جائیں گے، درمیان میں اگر رہ جائے کوئی اس کا کیا حکم ہے. تو یہ جو تفصیلی احکام ہے نا کفارے کے، وہ یہاں پہ کیا ذکر ہوں گے. یعنی اس میں روزے کے کفارے کے احکام بھی آ جائیں گے سارے تفصیلی طور پہ جو وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوئے، اور باقی بھی کیا ہے جتنے بھی اسلام میں کفارے بنتے ہیں حج کو چھوڑ کے. حج کے تو اپنے کفاروں کی ایک الگ الگ لسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ختم ہی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ کے. اچھا جی، وفیہ فصلان، پہلی فصل فی اقسام الکفارات و موارد ثبوتہا، مسئلہ نمبر 700 جو ہے وہ 46 ہے کہ الکفارات و ادا کفارات الاحرام، احرام کے کفاروں کو چھوڑ کے جو حج میں ہے. اس کے علاوہ اگر کفارات دیکھے جائیں تو اس کی کیا 5 قسمیں ہیں. سب سے پہلے الکفارۃ المرتبۃ، کفارہ مرتبہ یعنی جس میں ترتیب ہوتی ہے، یعنی دوسرے پہ تب تک نہیں جا سکتے جب پہلے سے جب تک کیا ہے عاجز نہ ہو جائیں، تیسرے پہ تب تک نہیں جا سکتے جب دوسرے سے کیا ہے عاجز نہ ہو جائیں. یمین میں ہم یہی بات کر رہے تھے نا ابھی، ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں تھا یمین میں، یعنی اس کو رقبت ہے یا اختیار ہے، ہاں اس میں اختیار ہے، اچھا اس میں اختیار دونوں ہیں، ترتیب اختیار دونوں ہیں اس میں، مرتبہ اور مخیرہ دونوں آئیں گے اس میں. اچھا، مرتبہ کی تاریخ واضح ہے کہ پہلے سے عاجز ہوگا تو اگلے کی طرف جائے گا. کہتے ہیں اس کے 3 موارد ہیں. کفارۃ الظہار ہو گیا، کفارۃ قتل الخطا، کوئی بندہ غلطی سے کیا مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہو جاتا ہے، غلطی سے وہ مر گیا. ویجب فیہما، ان دونوں میں واجب ہے، کیا واجب ہے، عتق رقبۃ، غلام آزاد کریں، فإن عاجز، اگر غلام آزاد کروانے سے عاجز آ جائیں، جیسا کہ آج کل سارے عاجز ہیں اس سے. پھر کیا آئے گا، فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے روزے آئیں گے. فإن عاجز، اگر اس سے عاجز آ جائیں تو پھر کیا ہے 60 مسکینوں کو کیا آئے گا، کھانا کھلانا آئے گا. تو یہ اس طرح کی کیا ترتیب ہوگی، یہ فقط اس 2 جگہوں پہ ہے، قتل خطا میں اور زہار میں. تیسرا کیا ہے، کفارۃ من افطر یوما من قضاء شہر رمضان بعد الزوال، کہ اس بندے کا کفارہ کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ، اس کی قضا، ماہ رمضان کا روزہ نہیں بلکہ ماہ رمضان کے روزے کی قضا تھی، اور اس قضا کو اس نے توڑا کب، بعد الزوال، زوال کے بعد. زوال سے پہلے آپشن رہتا ہے توڑنے کا، زوال کے بعد جو ہے وہ اگر اس نے توڑا تو پھر یہاں پہ کفارہ آتا ہے. لیکن وہ کفارہ کیا ہے، وہ یجب فیہا، اور اس کے کفارہ میں کیا واجب ہوتا ہے، اطعام 10 مساکین، 60 نہیں ہوتے 10 ہوتے ہیں، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. فإن عاجز، اگر ان 10 سے عاجز آ گیا تو پھر کیا ہوگا جی، 3 دن کے کیا ہوں گے، روزے ہوں گے. تو یہ کیا ہو گیا، ترتیب ہو، اسے کیا کہتے ہیں، مرتبہ، ترتیب، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے 2 ہی کفارے ہیں اور 3 کیا ہو گئے، موارد ہو جائیں گے. قسم ثانی کیا ہے، الکفارۃ المخیرہ، کہ جس میں کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ یا یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں، تخییر سے نکلے. اس کے 3 موارد ہیں. پہلا مورد کیا ہے کہ کفارۃ من افطر فی شہر رمضان، جو ماہ رمضان میں کیا افطار کرے، اور صحیح سے ثانی کے مطابق جو ماہ رمضان کے افطار ہے وہ اگر 5 چیزوں سے ہو تو پھر کیا کفارہ آتا ہے. مفطرات روزہ تو ویسے 10 ہیں یا 8-9 ہیں، لیکن ان 5 سے اگر وہ کرے گا تو پھر کیا کفارہ آئے گا. اس میں سے کیا ہے جی، تعمد الاکل و شرب او الجماع او الاستمناء او البقاء الجنابہ، سب کے ساتھ تعمد لگے گا. کھانا پینا، جماع، استمناء اور جنابت کی حالت میں کیا باقی رہنا، یہ 5 چیزیں ہیں. اگر ان 5 چیزوں کو جان بوجھ کے وہ انجام دیتا ہے، بھول کے نہیں، تو پھر کیا ہے اس کے اوپر کفارہ آتا ہے. دوسرا کفارۃ من افسد اعتکافہ الواجب، کہ جس نے اپنے واجب اعتکاف کو کیا فاسد کر دیا. واجب اعتکاف یعنی نظر والا بھی ہو سکتا ہے، اور جو تیسرے دن کیا ہو جاتا ہے، اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. کیسے فاسد کیا، بالجماع، جماع کرنے کے ذریعے سے، ولو لیلا، اگرچہ رات کو. ویلحق بہ، اور اسی کے ساتھ ملحق ہوگا احتیاط لازم کے طور پہ، کہ وہ جماع کے المسبوق بالخروج المحرم، کہ جس جماع سے پہلے کیا ہو، خروج محرم ہو، یعنی پہلے مسجد سے خارج ہو گیا، گھر چلا گیا،
اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جمع کیا. تو یہ بغیر عذر کے مسجد سے نکلنا حرام ہے، لیکن اس نے یہ حرام کام کیا. اور وہ نیت کیا رکھے ہوئے ہے کہ میں دوبارہ کیا اعتکاف کے اوپر واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، ایک مطلب کیا بندہ اعتکاف ہی باطل کر دیتا ہے نا، ایک دفعہ یہ والا حرام ہے. اب بھی اس نے نیت کیا رکھی ہے کہ نہیں جی میں نے دوبارہ واپس آنا ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے جاری رکھوں، حالانکہ جاری رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح کی نیت کر رہی ہے تو پھر احتیاط واجب کے طور پر اس کے اوپر کفارہ آئے گا. یعنی وین باطل اعتکاف بھی، اس کا اعتکاف تو باطل ہو جائے گا جیسے نکلے گا. ہم کہیں گے بھی اعتکاف تو باطل ہو گیا، آپ جمع کرے جو کرے. ٹھیک ہے اعتکاف، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بشرط عدم رفع یدہ عنہ، اس بندے نے جو ہے نا اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا کس سے؟ اعتکاف سے. اس نے کہا نہیں جی میرا اعتکاف ٹھیک ہے، میں کروں گا دوبارہ. ٹھیک ہے، اپنے ذہن کے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا دوبارہ. تو اگر اس طرح کہ اس نے ذہن رکھا ہوا ہے اور ادھر سے خروج محرم بھی کر چکا ہے، پھر اگر جمع کرتا ہے تو یہاں پہ احتیاط لازم کے طور پہ اس کے اوپر کیا آئے گا؟ کفارہ آئے گا. تیسرا جو ہے وہ کفارۃ حنث العہد ہے، عہد کو کیا توڑنے کا کفارہ. یہ جو تین ابھی موارد بیان کیے ہیں، ان تینوں میں جو ہے وہ واجب ہوتا ہے عتق رقبہ او صیام شہرین متتابعین، او یہ او لگے گا اس میں، یا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کیا کھانا کھلانا. تو لہٰذا ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ مخیرہ ہے، انسان کو کیا رہتا ہے؟ اختیار رہتا ہے. اچھا، تیسرا قسم وہ ہے کہ جس میں ترتیب اور تخیر دونوں جمع ہوتے ہیں، یعنی کفارہ مخیرہ اور مرتبہ دونوں ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے نمبر پہ تخیر ہوتی ہے، جب تینوں سے عاجز آ جائے گا تو پھر کیا آتا ہے؟ ایک اور آپشن آتا ہے. وہی فی ثلاثت موارد ہے، یہ بھی کیا 3 موارد میں کفارۃ الایلاء ہے. ایلاء سے کیا مراد تھی؟ وہ ایک خاص قسم کی کیا یمین تھی. ویسے تو ہر قسم کی یمین ہوتی ہے نا، یہ خاص قسم کی کیا یمین تھی کہ میں بیوی سے جمع نہیں کروں گا، یہ جو خاص قسم والی تھی. اچھا، کفارۃ الیمین ہو گیا اور کفارۃ النظر ہو گیا. حتی نظر صوم یوم معین، حتیٰ کہ نظر میں کیا ہے؟ ایک معین دن کے روزے کی جو نظر ہے وہ بھی اگر توڑے گا تو اس میں بھی کیا یہ ترتیب اور تخیر ہے، کفارہ مخیرہ اور مرتبہ آئے گا. ویجب فی الجمیع، یہ جو تینوں موارد ہیں اس میں کیا واجب ہوگا؟ ابھی یہ تخیر چلے گی. عتق رقبہ او تخیر چل رہی ہے، اطعام 10 مساکین 10 مسکینوں کھانا کھلائے، او کسوتہم یا انہیں کیا لباس پہنائے، یہ تخیر ہوگی. جیسے یہ تخیر ختم ہوئی، تینوں سے عاجز ہوا، فین عاجزہ، عاجزہ کے بعد ترتیب آتی ہے، تو عاجز ہو جائے گا تو پھر کیا آئے گا؟ فصیام ثلاثۃ ایام. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ سید سیستانی کے ایک حاشیہ ہے کفارہ مخیرہ کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی کفارہ مخیرہ میں تو کیا ہے کہ تینوں کے اندر اختیار ہے، تینوں میں اختیار ختم ہو گیا، عاجز ہو گیا تو بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر کوئی ترتیب کا نہیں ہے سسٹم. یعنی کفارہ مخیرہ میں اور جو تیسری قسم ہے مخیرہ اور مرتبہ میں کیا فرق ہو گیا کہ مخیرہ میں جو 3 آپشن دیے ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے، اگر تینوں سے عاجز آ گیا تو کفارہ ختم، یعنی کفارہ ہے ہی نہیں اس کے اوپر تینوں سے. جیسے غلام آزاد کرنے سے بندہ عاجز آ گیا تو وہ ختم ہو گیا، 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ مریض ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ مخیرہ ہے، ترتیب نہیں ہے. تو اس کے اوپر سید سیستانی یہ حاشیے نیچے لگاتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ بھی بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ ترتیب کا بھی ایشو پایا جاتا ہے کہ اگر وہ تینوں سے عاجز آ جائے تو کچھ اور چیزیں بھی اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ واجب ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کی صورتحال بھی کیا ہے؟ تیسری قسم کی طرح ہے، یعنی مخیرہ اور مرتبہ کی طرح ہے. لیکن چونکہ فقہا کی ایک رسم چلتی جا رہی ہے کہ وہ اس کو مخیرہ میں لکھتے ہیں، مخیرہ مرتبہ میں نہیں لکھتے، تو ہم بھی کیا انہی کی رسم کے مطابق اسے مخیرہ میں لکھ چکے ہیں. وگرنہ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ مخیرہ اور مرتبہ تیسری قسم میں کیا جاتا ہے، کیونکہ تینوں سے عاجز ہونے کے بعد اور بھی تو احکام ہیں. تو یہ بالکل تیسری کی طرح، جس طرح تیسری میں ہم نے نہیں کہا کہ فَإِنْ عَاجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر عاجز آ گیا تو 3 روزے. تو اوپر والے میں بھی کیا ایسے ہے کہ وہاں میں اگر وہ تینوں سے عاجز آتا ہے تو پھر اور احکام ہیں. جیسے کبھی حاشی میں بیان کرتے ہیں کہ سیأتی فی المسألۃ 87 ان من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارۃ الافطار، کہ افطار کا جو ماہ رمضان کے افطار کا جو کفارہ ہے اس میں جو بندہ اگر عاجز آ گیا تینوں سے تو اب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا کفارہ، نہیں، اب مرتبہ کی طرح کا کام چلے گا. تو یلزمہ التصدق بما یطیق، تو اس کے اوپر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ جتنی استطاعت رکھتا ہے اتنا وہ کیا دے؟ صدقہ دے. تو یہ پھر ترتیب والی شکل بن گئی. اسی طریقے سے وَأَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْهَا فِي كَفَارَةِ الْاعْتِكَاف، کفارہ اعتکاف میں جو ان 3 آپشنوں سے تینوں سے عاجز آ گیا، یا کفارہ عہد میں جو ہے وہ تینوں سے عاجز آ گیا، تو اس کے اوپر کیا حکم آتا ہے
کہ یلزمہ صیام ثمانیۃ عشرہ یومن، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے 18 دن کے روزے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا ہے مرتبہ والی صورتحال بھی کیا اس میں آ رہی ہے. فالکفارۃ ثابتہ فی الموارد الثلاثہ المذکورہ مشتملۃ علی التخییر والترتیب. بس یہ جو تینوں اوپر موارد ہم نے بیان کیے تھے قسم ثانی میں، ٹھیک ہے، ماہ رمضان کے افطار کا ہو گیا، اعتکاف والا ہو گیا، اور کیا ہے عہد کو توڑنے والا. ان تینوں میں آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تخییر بھی ہے اور ترتیب بھی ہے، فقط تخییر نہیں ہے. کل قسم ثالث آتی جیسے کہ تیسری قسم میں ہم نے آپ کو بیان کیا. تو فعدوها قسما مستقلا فی مقابل ہی، بس اس دوسرے کو جو ہے وہ شمار کرنا ایک مستقل قسم اپنے مقابل جو تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے اس کے مقابلے میں اس کو ایک الگ قسم شمار کرنا. جرا علی وفق، یہ جاری ہوا ہے اسی ترتیب کے مطابق کہ ما ہوا شائع فی کلمات الفقہاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، کہ جو فقہاء کے کلمات میں کیا ایک رواج چلتا آ رہا ہے کہ من تقسیم الکفارات، کہ وہ کفارے کی کیا تقسیم کرتے ہیں، مرتبہ مخیرہ، اور تیسری قسم کیا ہے مرتبہ اور مخیرہ دونوں، کہ مجتمع فیہ الامران، اور چوتھی قسم وہ کیا کرتے ہیں کفارۃ الجم کی کیا کرتے ہیں. تو جو ان کے رواج چلتا آ رہا ہے تو ہم نے اسی رواج کے مطابق لکھ دیا، وگرنہ یہ دوسری کوئی الگ قسم نہیں بنتی. یہ دوسری اور تیسری کیا ہے دونوں ایک ہی ہیں، سیم ہیں. اچھا، القسم الرابع، چوتھی قسم کیا بنتی ہے جی، الکفارۃ المعینہ. کفارہ معینہ کی بنتی ہے کہ ایک ہی کفارہ ہوتا ہے. وَهِيَ فِي مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى او من رسولہ او من دینہ او من الائمۃ علیہم السلام ثم انس. یہاں تو انس واجب ہوتی ہے کہ ایک بندے نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اللہ سے بری ہوگا، اللہ کو چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول کو یا اس کے دین کو چھوڑ دے گا، یا اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دے گا. تو ثم انس سے پھر اس نے توڑ دیا کیا مطلب چھوڑا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک ہی کفارہ ہوتا ہے، فیاجب علیہ اطعام عشرۃ مساکین. اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ کفارہ ہنس کرے اور 10 مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلائے. خود اس طرح کی قسم اٹھانا بھی کیا جائز نہیں ہے. اچھا، یہ کیا ہو گیا، یہ کفارہ معینہ ہو گیا. پانچویں جو قسم ہے اسے کفارۃ الجم کہتے ہیں کہ تینوں کیا ہوتے ہیں جم کرنے ہوتے ہیں. وَهِيَ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا وَظُلْمًا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کے، ظلم کیا کرتے ہوئے، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے بعض اوقات لیکن وہ ظلم نہیں ہوتا کیونکہ اگلے بندے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد میں، یا مار رہا ہے اسے، دفاع وہ کرنے کے لیے مار رہے ہیں لیکن ظلم نہیں ہے. تو یعنی جان بوجھ کے مارے اور اس کی جان بھی کیا ہو محفوظ ہو، اس کو مارنا بھی شرعی طور پہ جائز نہ ہو. تو یہاں پہ کیا کفارۃ الجم ہے گا. وہ یجب فیہ، اس میں کیا واجب ہوتا ہے کہ عتق رقبۃ، کہ وہ غلام آزاد کروائے، مع صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے روزے بھی مسلسل رکھے، اور کیا ہے وہ اطعام 60 مسکینا، اور 60 مسکینوں کو کیا کھانا بھی کھلائے. تو یہ وہاں پہ بحث گزری تھی کہ جو بچے کو سخت کروا دیتے ہیں جان بوجھ کے 4 مہینے سے زیادہ کو، تو وہاں پہ یہی کفارہ قتل آتا ہے جان بوجھ والا، کہ وہ اگر بیوی نے خود دوائی کھائی ہے یا اس کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ سخت کیا ہے تو ڈاکٹر کے اوپر آئے گا یا بیوی کے اوپر آئے گا، جو بھی یعنی بچے کو سخت کرے گا. تو یہ وہ یہ قتل مومن کا کفارہ ہے. اچھا جی، اذا اشترک جماعت فی قتل عمدی، کہ اگر ایک جماعت جو ہے وہ شریک ہوئی ہے قتل عمدی میں، یعنی ہم یہ مثال ہیں کہ ڈاکٹر کا بھی کردار ہے، بیوی نے بھی خود دوائی کھائی ہے، دونوں نے مل کے کیا بچے کو کیا ساکت کیا ہے، تو واجبت الکفارۃ علی کل واحد منہم. تو یہاں پہ دونوں کے اوپر کیا ہو جائے گا کفارہ واجب ہو جائے گا. وقضا فی قتل خطا، قتل خطا میں بھی ایسے، ٹھیک ہے، غلطی دونوں سے ہوگی میں بیوی سے کہ بچہ کیا ہے دونوں نے کیا مار دیا، ٹھیک ہے، کوئی دوائی وغیرہ کھا لی غلطی سے، ٹھیک ہے، شریک دونوں تھے اس میں، غلطی دونوں سے ہوئی، تو کفارہ خطا بھی کیا دونوں کے اوپر آئے گا. تو اس میں کیا ہے وہ ہر ایک کے اوپر کیا کفارہ آتا ہے. اذا ثبت علی مسلم حد یوجب القتل، اگر ایک مسلمان کے اوپر حد ثابت ہو گئی ہے شرعی طور پہ کہ جو اس کے قتل کا کیا سبب بنتی ہے، جیسے زانی محسن ہے یعنی شادی شدہ بندہ زنا کرنے والا، یا واللائط لیوات کرنے والا، فقاتلہ غیر الامام، بس اس بندے کو قتل کرتا ہے لیکن امام علیہ السلام کے علاوہ، یا والمعذون من قبل، یا جس سے امام علیہ السلام کی طرف سے اجازت دی گئی قتل کرنے کی وہ اسے قتل کرتا ہے. یعنی اسے کیا کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لے لینا، ٹھیک ہے، خود ہی بھئی اس بندے نے لیوات کی ہے، زنا کی ہے، لو جی فائر کھول دو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، قتل کر دی.
تو کہتے ہیں کہ تثبت الکفارۃ علی القاتل، یہاں پر بھی قاتل کے اوپر کیا ہوگا؟ کفارہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کو حاکم شرع نے اجازت نہیں دی قتل کرنے کی، ابھی تک فیصلہ نہیں کروایا وہاں سے۔ نام لا کفارۃ فی قتل المرتد، لیکن جو مرتد کو قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا۔ مرتد کون سا؟ جب وہ توبہ نہ کرے، توبہ کرنے کے بعد سے قتل نہیں کر سکتے، قتل کر سکتے ہیں لیکن وہ حاکم شرعی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مرتد فطری کا۔ تو مطلقاً یعنی اس کے قتل کرنے میں کیا ہے؟ کفارہ مطلقاً کیا نہیں ہوتا، چاہے وہ حاکم شرعی کی اجازت کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو یا جیسے بھی ہو، وہاں پہ کیا کفارہ نہیں آتا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔